سوال تھا کہ اگر اللہ کی دی ہوئی مہلت میں اللہ کو نہ منا پائے تو کیا آزمائش ناراضگی میں بدل جاتی ہے؟ فرسٹ آف آل، اللہ پاک کو منانے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اللہ پاک انسان کو کوئی مہلت دیتا ہے کہ مجھے اس وقت تک منا لو، میں تو مان جاؤں گا ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ ہمارے اپنے ہی من گھڑت خیالات ہوتے ہیں، ورنہ وہ تو مان تب ہی چکا ہوتا ہے جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ غلطی کا احساس ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہماری آزمائش تو تبھی اختتام پر پہنچ جا چکی ہوتی ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو غلط مان کر اس کی توبہ کا در کھٹکھٹاتے ہیں، اور آپ جب اس کے در پر دستک دیتے ہیں وہ تب آپ کا انتظار میں پہلے سے ہی کھڑا ہوگا۔ وہ آپ کو اپنے در پر آتا دیکھ کر وہ آپ سے ایسے راضی ہوتا ہے، آپ کی آزمائش کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو راہ راستہ پر لے آتا ہے۔ اور آزمائش سزا نہیں ہوتی، سزا تو ہم خود کو دیتے ہیں اللہ سے دور ہو کر۔ اور ہاں، وہ تب آپ سے ضرور ناراض ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہو، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو اور بس ایک بار مجھے پکارو اور کہو میرے اللہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو کچھ بھی ہو جائے، غلطی گناہ جیسا بھی ہے، اس سے توبہ کرو۔ مایوس نہیں ہونا کہ اتنا گناہ گار ہوں، وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، میں تو معافی کے قابل ہی نہیں ہوں۔ تو پھر وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی محبت کے باوجود آپ اس سے دور چلے جاتے ہو۔ تم توبہ کرو، معاف کرنا اس کا کام ہے، اور اللہ ناراض بھی اپنے خاص بندوں سے ہوتا ہے۔ وہ لاڈ دکھاتا ہے تمہیں، اس کے لاڈ اٹھاؤ، تم اس کو مناؤ، وہ مان جائے گا۔ کہتے ہیں پھر معذرت یہ روٹ نہ منانا، رب کو تیرا نہ جانے پھر کب ایسی نوازشیں نصیب ہوں کہ معلوم اے بندے بشر تو وقت کا ضائع نہ کر، اب لوٹ آ تو اپنے رب کو خفا نہ کر۔ گناہ بڑے نہیں تیرے رب کی رحمت سے، تو رب کی رحمت سے خود کو مایوس تو نہ کر۔ اللہ اور آپ کے درمیان جب بھی فاصلہ آ جائے تو اس فاصلے کو جلد سے جلد مٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ نے بس بستر سے اٹھ کر جانماز تک جانا ہے اور سب دوریاں ختم۔ انسان شاید اللہ کی بے حد محبت کو سمجھ ہی نہیں پاتا، اس لیے مایوس ہو جاتا ہے، ورنہ وہ تو بادشاہ ہو کر بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا پلٹ جائیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اور اللہ تو وہ ہے جو تمہاری سوچ سے بڑھ کر، تمہاری دعاؤں سے بھی کہیں زیادہ، تمہارے مانگنے سے بھی پہلے نواز دیتا ہے۔ پھر آخر تم کون سے اندیشے میں، اور وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کرے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں ہی واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، بس دعا کرنا۔ پھر دیکھو وہ ایسا معجزہ لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تم دعا کرو، پھر چاہے تم کتنے ہی بے بس کیوں نہ ہو، پھر چاہے سب ختم ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، پھر چاہے تم زندگی سے کتنے ہی مایوس کیوں نہ ہو،